اللہ سے ڈرتے ہوئے اس راستے سے گزر جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ تصوف کے اندر ہم عام طور پر تزکیہ نفس کی بات سنتے ہیں، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لے آئے۔ یہ تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے اندر لے آئے، اس کی اصلاح کرے۔ نفس اگر انسان کو برائی کے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس نفس کو روکے، اور نفس اگر اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے تو اس میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس کو دبا دیا۔ ہمارے دل میں بہت سی خواہشات اٹھتی ہیں، ایک طرف اللہ کی اطاعت کا کام ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان کا کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے نفس کا وہ حصہ جو کہ شیطانی کاموں کی طرف ہمیں حکم دیتا ہے، وہ اگر غالب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفس جو نیکی کا حکم دے رہا ہے ہم نے اس کو دبا دیا، اور اس نفس امارہ کو ہم نے غالب کر لیا۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ان النفس الامارۃ بالسوء، یقیناً نفس امارہ برائی کو حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ڈورے ڈالتے ہوئے اپنے طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا، لیکن اس پر وہ اترائے نہیں، اپنے تقویٰ کے معاملے میں کسی بڑائی کا اظہار نہیں کیا کہ میں اس وجہ سے بچ گیا ہوں، بلکہ کہا کہ ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس امارہ یقیناً برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم فرمائے۔ اللہ کے رحم کی وجہ سے، رب کے رحم کی وجہ سے میں اس سے بچ گیا۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، یعنی کوئی آدمی برا کام کر گزرتا ہے، اللہ کی اطاعت کا کام نہیں کرتا، خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اور وہ ملامت کر کے پھر اپنے صحیح راستے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے نفس لوامہ۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو کہ اپنے رب کی رضا پہ قانع ہو جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ اور اس کی مرضی پہ راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے کہ جو مومن کا نفس ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں کا نفس ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا نفس ہوتا ہے، کہ جو اپنے رب کی رضا پر قانع ہو جاتے ہیں اور اسی راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ولی تھے۔ اللہ کا ہر رسول، اللہ کا نبی ولی ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے افراد جو اللہ کے ساتھ اپنے لو لگاتے ہیں، اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اس کے راستے کو اپنا لیتے ہیں، اس کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور یہی ہے جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، جس کی جمع اولیاء اللہ ہے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کو بھی اسی نیکی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی ولی، اس بات کو سمجھ لیجئے، اللہ کا کوئی دوست کبھی اس چیز کا اعلان نہیں کرتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا دوست ہوں۔
کوئی اللہ کا ولی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. لوگ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے عمل کی بنا پر اللہ کا ولی لگتا ہے. یہ جتنے اولیاء اللہ آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور نیکی کے اس کام کو کرتے ہوئے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ بلاتے ہوئے، اپنی پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہوئے جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی قرآن و سنت کے مطابق کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کے راستے پہ چل رہا ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہے، اور لوگوں نے پھر اس کو اس کا لقب دیا ہے. یہ تمام مسلمان جو دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک آئے ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان، ان میں اللہ نے ایسے بندے اپنے پیدا کیے ہیں، برگزیدہ بندے، کہ جو انبیاء کے مشن کو جاری رکھے ہوئے، اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اور رسول کی سنت کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. ان میں سے کسی بزرگ نے، کسی ولی نے، کسی اللہ کے دوست نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میرا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. سبحان اللہ. ہم اپنے بر صغیر ہندو پاکستان کے اندر بہت سے اللہ کے ولیوں کے نام جانتے ہیں. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش ہو گئے. اس کے علاوہ بہت سے علاقوں کے اندر بہت سے لوگ موجود ہیں. ان تمام اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی طرف، اس کے قرآن کی طرف، اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا کے اندر صرف ایک کتاب ہے جو موجود ہے، باقی کتابیں ناپید ہیں. وہ ہے کشف المحجوب. 5ویں صدی ہجری کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اس زمانے کے اندر انہوں نے اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہیں اس مسلم معاشروں کی اور علماء کی، وہ آج کے دور کے اندر بھی صحیح معلوم ہوتی ہیں. اور ان کی پوری کتاب کو پڑھ جائیے، اس پوری کتاب کے اندر آپ کو قرآن و سنت کے باہر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. انہی کے اتباع میں جن جن لوگوں نے راستے کو اختیار کیا، وہ ان کے لیے ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جو مرشد کا لفظ آپ سنتے ہیں نا، مرشد کے معنی ہوتے ہیں راہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، عربی کا لفظ ہے. اور یہ سارے جو ہمارے ہاں اصطلاح مرشد کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے دین کا راستہ دکھایا، اس کی طرف ہماری رہنمائی کی. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا راستہ ہے، بلکہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. اور جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، خود ان کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، تم غمگین نہ ہو. وابشروا بالجنہ، اور ان کو جنت کی خوشخبری دو. التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الدنیا، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے سرپرست ہیں اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس میں تمہارا نفس جو چاہے گا، جس کی تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہ چیز عطا کی جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ سامان ضیافت ہے جو غفور الرحیم کی طرف سے دیا گیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس آدمی سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے نیک کام کیا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اطاعت گزاروں میں سے ہوں. دنیا کے اندر جو لوگ جس مقام پر اللہ کو
اس کے رسول کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، ان کا کام ہی سب سے اچھا کام ہے، جس کو خود قرآن نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کسی کا قول اچھا نہیں ہو سکتا۔ سلسلہ عظیمیہ کے بانی یہی کام کرتے رہے، انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، انہوں نے کوئی سلسلہ ایسا نہیں شروع کیا کہ جو قرآن اور سنت سے باہر ہو۔ اگر ہم یہ کہیں گے یہ سلسلوں کے نام آ گئے تو سلسلوں کے نام اساتذہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کوئی علیحدہ دین نہیں بتاتے، کوئی علیحدہ طریقہ نہیں کرتے۔ چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ نے، سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے وہ اس امت مسلمہ کے اللہ کے نیک بندے اور وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے اسلام کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہی، اسی چیز کو آگے چلے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم اس مراقبہ حال کے اندر بیٹھے ہیں۔ عربی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں نگرانی کرنے کو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اور جیسے دوسرے کہتا ہے وما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، کوئی بات کرنے والا زبان سے کوئی بول نہیں نکالتا کہ اس کو لکھنے والا نگران موجود ہوتا ہے۔ یہ مراقبے کی جو اصطلاح ہے وہ یہ کہ مسلمان اپنے نفس کا جائزہ لے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے۔ یہ مراقبہ ہے کہ آدمی اپنے عمل کا جائزہ لے، آدمی اپنے نفس کا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ آدمی ہے جس نے موت کے بعد کے لیے عمل کیا ہو، وہ عقل مند آدمی ہے۔ اور یہی مراقبے کا سبق ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا روزانہ جائزہ لیتا رہے کہ اس نے دن میں کتنے کام کیے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، کتنے کام ایسے ہیں جو شیطان کے طریقے پر ہوئے ہیں، اور اس پہ توبہ کرے اور اللہ سے پناہ مانگے، اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ یہی مراقبے کا مقصود ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے غار حرا ہے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد کوئی غار حرا نہیں ہے، غار ثور ہے، بدر و حنین ہے، معرکہ احد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس ہدایت سے پہلے غار حرا تھا، جس کو قرآن کہتا ہے وجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو سرگردان راہ پایا تو آپ کو راستہ دکھلایا۔ اور جب ہدایت آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوری امت کو راستہ دکھانے کے، رہنمائی کرنے کے کام پر لگ گئے۔ لیکن یہ جو جائزے کا کام ہے، اصلاح نفس کا کام ہے، یہ سارے کے سارے کام اللہ کے رسول نے، اللہ نے جو عبادتیں مقرر کی ہیں اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ دکھایا اس کے مطابق ساری اصلاح نفس کے کام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے اور جانے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو پہلوؤں کے بل کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور زمین و آسمان کی خلقت کے اندر غور کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ آپ نے سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، یقیناً آپ غلطیوں سے اور تمام خطاؤں سے پاک ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجیے. یہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا جو ہے وعلی جنوبہم، یہ اصل میں مومن کی اس کیفیت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ہر صورت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے کھڑا ہوا ہو، چاہے بیٹھا ہوا ہو، چاہے پہلو کے بل لیٹا ہوا ہو، چاہے دنیا کے کاروبار کے اندر مصروف ہو یا کسی جگہ خاموشی سے بیٹھا ہوا، ہر مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ صوفیہ کا ایک مقولہ ہے نا، دل کار میں نہیں ہاتھ، وہ دست کار میں دل یار میں. آدمی کا دل جو ہے یہ کار، وہ موٹر کار نہیں، کاروبار جو آدمی کام کرتا ہے اس کا ہے کہ وہ آدمی اس کاروبار میں مصروف رہتا ہے لیکن دل اس کا اللہ سے ہٹکا ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں چیز، یہی ہے کہ جو اللہ کے ذکر و یاد کرنے والی چیز ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنا احتساب روزانہ کیا کرتے تھے. وہ حضرت عمر کا ایک مقولہ ہے نا، آپ کہتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حضرت بکر صدیق رات کو اٹھا کرتے تھے اور اپنے پاؤں پر درے مارا کرتے تھے کہ نفس تو بہت موٹا ہو گیا ہے، میں تجھے اللہ کی اطاعت میں گھلا دوں گا. یہ حال تھا ان لوگوں کا جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی تھی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم 2 نمازیں اور 3 نفل پڑھ کے اس کے بعد کہتے ہیں جی بس جنت تو جیسے ہمارے ٹھیکے میں آ گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان اولیاء. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کا کام مسلسل کرتے رہنا چاہیے. کوئی فرد کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں کامل ہو گیا ہوں. کامل اللہ کے رسول کی ذات تھی، اس کے بعد باقی تمام جتنے انسان ہیں وہ ناقص ہیں. ان تمام انسانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی کیا ہوتا تھا کہ جب آپ کی عبادت کے نتیجے میں پیر متورم ہو جاتے تھے تو عائشہ صدیقہ فرماتی کہ آپ تو کیوں اس قدر محنت کرتے ہیں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اصل میں چیز ہے. یہ جو ہمارے مراقبے اصلاح نفس کے کام ہے، یہ ہے اپنی اس نفس کی اصلاح کرنے کی کہ جس کو شیطان اچک لیتا ہے. اس دنیا کے اندر انسان کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ شیطان ہے. اور اسی شیطان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سے پہلو بچاؤ اور اللہ کی اطاعت میں آپ کرو. یہ شیطان انسان کے نفس پر حملہ آور ہوتا ہے. یہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس کو برائی کے راستوں پر لے جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن اس کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر اس طریقے سے دوڑتا ہے جس طریقے سے خون انسان کی شریانوں میں دوڑتا ہے. آپ نے فرمایا کہ شیطان مجھ پہ بھی حملہ آور ہوتا ہے لیکن مجھ سے مایوس ہو گیا ہے. تو شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور انسان کے نفس کو خراب کرنے والا بھی یہی شیطان ہوتا ہے. اسی لیے اس نفس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا روزانہ مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها. اللہ میں آپ سے اپنے نفس کے شر کی پناہ مانگتا ہوں اور ان تمام کی جن کی پیشانی کی مٹھی بال آپ کی مٹھی میں ہے. یہ نفس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اور کون پناہ مانگ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا ہے. ہم خطاب بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سیرت بھی پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کے قصے بھی سنتے ہیں، وہیں بیٹھ کے بڑے سر بھی دھنتے ہیں، دل میں تھوڑی دیر کے لیے جذبہ پیدا بھی ہو جاتا ہے.
لیکن جیسے ہی حال سے باہر نکلتے ہیں مراقبہ ختم، اور پھر ہم دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ مسلسل کام ہے اور مستقل کام ہے، یہ مسلسل عمل ہے اور مستقل عمل ہے، اور یہ روزانہ کا عمل ہے۔ انسان اصل میں بھول جانے والا ہے، انسان کا مادہ بھی نسیان ہے نا، نسیان یعنی بھول، اور انسان اصل میں بھول جانے والا ہے۔ اس لیے 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے تاکہ وہ نماز کے لیے آ جائے، پھر بھی نہیں آتا۔ 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے تاکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، پھر بھی نہیں آتا۔ یہ اس کی یادداشت کے لیے، اس کی تذکیر کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کو اس بات تک کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلسل اس راستے پر رکھے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کے ہاں یہ کام ہو رہا ہے، یا سال کے اندر آپ جمع ہو جاتے ہیں اور سلسلہ عظیمیہ کے بانی عظیمی صاحب کے ذریعے سے آپ جس محفل کو جما لیتے ہیں، یہ محفل بابرکت ہے، اس لیے کہ جس محفل کے اندر اللہ اس کے رسول کی بات کی جائے، نیکی کی بات کی جائے، وہ محفل بابرکت ہوتی ہے۔ اور اس کام کو، نیکی کے کام کو، اللہ کی طرف بلانے کے کام کو جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے تعریف کے قابل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس لیے کہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے جو کچھ سیکھتا ہے اس کو آگے تک پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے بات کو پہنچاؤ، چاہے تمہیں ایک آیت کیوں نہ سنانی پڑے۔ اور جو آدمی جس حد تک جس چیز کو سیکھتا ہے اس چیز کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ سے 2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کا دین بڑا آسان ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ الدین یسر یسروا ولا تعسروا، کہ دین آسان ہے، اس کو آسان کرو، اس کو مشکل نہ بناؤ۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دو، خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت پیدا کرو، ان کو دور نہ کرو۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے طرز عمل سے اسلام کی اور مسلمانوں کی ایسی تصویر پیش کی ہے کہ جو لوگوں کو قریب نہیں لاتی، لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ میں دوسروں کو قریب لانے کی تو کیا بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمارے مسلمان بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ دین آسان ہے، آسانیاں پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو۔ یہ مشکل کیسے پیدا ہوتی، کیوں پیدا ہوتی؟ یہ مشکل پیدا اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی معاملے کے اندر غلو سے کام لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لا تغلو فی الدین، دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز جتنی ہوتی ہے اس کو اتنا بیان نہیں کرتا، اس سے بڑھا چڑھا کر بیان کر سکتا۔ اللہ کی ذات کے اندر غلو ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اسی قابل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اجازت اللہ نے دی اتنی آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ غلو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کو کرنا شروع کر دے کہ جو دین نے نہیں کہی ہیں، جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، اس کو اندر شامل کر دے، وہ پھر غلو پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے ایک رسول نے منع فرمایا اس سے کہ لا تغلو فی الدین، لیکن اس میں آدمی استطاعت کے زمرے سے نکل جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے کے انبیاء کے زمانوں کے اندر پیدا ہو گئی تھیں۔ لہذا اعتدال کا راستہ، اس کا راستہ جو اللہ کے رسول متعین تھا۔ آپ کے سامنے مثالیں ہوں گی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مستقل روزے رکھ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ کی دیکھا دیکھی روزے رکھنا شروع کر دی، تو آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے کہا کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تم روزہ کھولو، رکھو بھی اور افطار کرو اسی دن، تسلسل کے ساتھ روزہ نہ رکھو۔ اور جب کچھ لوگوں نے اس کے باوجود اس کو نہیں مانا تو آپس میں ناراض ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرات، بس یہ میں اختتام یہ کرنا چاہتا تھا کہ اپنے نفس کا، اپنے دل کا خیال کیجئے، اس لیے کہ یہی دل اور یہی نفس ہے کہ جو
انسان کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے، اور اچھا ہو جائے تو انسان کو فرشتوں کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام گفتگو کو قبول فرمائے جو ہم نے آج کی مجلس میں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، اس کے نیک بندوں کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ نے خطاب سنا، نماز اذان ہو رہی ہے، آپ اوپر تشریف لے جائیں، واپس پہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد جو مہمان دور سے تشریف لائے ہیں آپ کے سامنے ان کو انعام بھی دیا جائے گا، وہ بھی اپنی آنکھوں سے آپ نظارہ کریں گے۔ تو نماز کے بعد آپ پھر دوبارہ تشریف لائیں۔ جناب عباس شاہ صاحب کو بھی ساتھ تشریف لے کر آئیں۔ محبوب صاحب تشریف لائیے، محبوب الحسنین تشریف لائیے اوپر جلدی سے، کیونکہ پروگرام کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے اور آپ کے لذت کام و دہن کا بھی انتظام کر رکھا ہے ہم نے۔ انشاءاللہ بھرپور تواضع کی جائے گی آپ کی۔ شاہ صاحب تشریف لائیے۔ تمام مہمان شاہ صاحب تشریف لائیے۔ ایک بار پھر میں درخواست کروں گا ایمبیسی آف پاکستان دی ہیگ سے ہمارے معزز مہمان جناب سید عباس شاہ صاحب تشریف لائیں اسٹیج کی طرف۔ شاہین شاہ صاحب کے ساتھ تشریف رکھیں، آ کے تشریف لائیے۔ یہ ہمارے عباس شاہ صاحب حال ہی میں پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور ابھی انہوں نے ایمبیسی کو جوائن کیا ہے۔ کوئی زیادہ میرے خیال میں ایک ہفتہ نہیں ہوا، ایک ہفتہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ بہرحال میں ان کو سلسلہ عظیمیہ کے مراقبہ ہال ہالینڈ کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہ یہ ہالینڈ میں تشریف لائے اور اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اس مبارک محفل میں، پاکیزہ روحانی محفل میں، پہلی بار نور الاسلام مسجد کے اس ہال میں سلسلہ عظیمیہ کے مراقبہ حال کی تقریب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 28ویں عرس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بقیہ پروگرام جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ بزمی صاحب کو موقع دیا جائے کہ ایک نعت پڑھی جائے۔ بزمی صاحب کو موقع دیا جائے گا، لیکن میں درخواست کروں گا کہ برائے کرم چند اشعار پڑھیں، پوری نعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کہ بزمی صاحب آئیں، میں محبوب الحسنین صاحب جو ہیں وہ اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں تو آ جائیں، اپنی حاضری لگوا لیں آقا کی بارگاہ میں۔ چلیے بزمی صاحب آئیے، تشریف لائیے، آئیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف،
شرف بے کس نواز گئے سو والا کہوں تجھے بے کس نواز گئے سو